اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے، شاید کہ تم اہل تقوی میں سے ہو جاؤ۔ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بڑی معنی خیز بات سمجھائی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے اپنی اطاعت، بندگی اور عبادت کا حکم دیا اور اس کی ایک علت بیان کی، کیوں انسان پہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ ہی کے حکم کی اطاعت کرے، اس لیے کہ اللہ کریم انسانوں کا خالق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال اس مزدور کی ہے، معمار کی ہے، کہ جس سے ایک کام طے ہوا ہو اور اس کا معاوضہ اسے پیشگی ادا کر دیا گیا ہو۔ تو جس معمار کو معاوضہ پیشگی ادا کر دیا جائے وہ پابند ہو جاتا ہے کہ اپنا کام مکمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا، بندگی اور عبادت کا حکم دیا اور اس کی وجہ بیان یہ کی کہ اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے، گویا کہ اللہ نے انسان بنا کر ساری عمر کی عبادت، ریاضت اور اطاعت کا معاوضہ پیشگی دے دیا ہے۔ اب انسان پابند ہو گیا ہے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی عبادت میں بسر کرے۔ وہ کوئی معاوضہ نہیں مانگ سکتا، وہ اجر نہیں مانگ سکتا۔ ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر ودیعت میزگان یار تھا۔ تو انسان پابند ہے، لیکن اللہ کریم کی ذات کتنی رحمتوں والی ہے کہ انسان اللہ کا حکم مانتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ اسے اجر دیتا ہے، کہیں 10 گنا، کہیں 70 گنا، کہیں 700 گنا، اور کہیں اجر بغیر حساب کے بھی مل جاتا ہے۔ اور انسان ایسے احکم الحاکمین اور رحمان الرحیم کے حکم کو نہ مانے تو قرینِ قیاس تو یہ ہے کہ سزا بہت ہی سخت ہونی چاہیے، گرفت بھی بہت سخت ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دروازہ کھول دیا ہے جسے توبہ کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اتنے بڑے احکم الحاکمین کی بات انسان نے نہیں مانی، جرم کیا، اور وہ احکم الحاکمین جس نے اجر پہلے ہی دے دیا، پھر بھی اجر کا وعدہ کیا، انعام کا وعدہ کیا، احسان کا وعدہ کیا، لیکن انسان نے اس سے روگردانی کی۔ بظاہر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس جرم کی کوئی معافی ہے ہی نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو گے، اللہ کریم تمہارے گناہوں کو پھر بھی معاف کر دے گا۔ تو وہ کتنی کریم ذات ہے، کتنی رحیم ذات ہے، وہ ذات کیسی غفور الرحیم ہے کہ جو اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق عطا فرماتی ہے، ان کی توبہ کو قبول بھی فرماتی ہے، اور اس پر اس کی بارگاہ سے بڑی مسرت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ کے کلام پاک کی بے شمار آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اقوال ہیں، اور صحابہ اور صالحین کے بے شمار واقعات ہیں جن سے اس بات کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔